کیا اب جانتے ہیں جنت میں آپ اپنے ماں باپ سے دوبارہ ملیں گے یا نہیں؟ اور اگر وہ جنت کے مختلف درجوں میں ہوئے تو کیا ہوگا؟ آج کا یہ بیان آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گا۔ دنیا ایک عارضی مسافر خانہ ہے۔ یہاں ہر انسان آیا ہے اور ایک دن اسے واپس جانا ہے۔ لیکن اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ جدائی۔ انسان زندگی میں بہت سے لوگوں سے ملتا ہے، دوست بنتے ہیں، رشتے بنتے ہیں، مگر سب سے گہرا، سب سے مضبوط رشتہ کون سا ہوتا ہے؟ ماں کا، باپ کا۔ وہ ماں جس نے ہمیں اپنے خون سے پالا، وہ باپ جس نے اپنی خواہشات قربان کر کے ہمیں بڑا کیا۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب تو ہم ان سے جدا ہو جاتے ہیں، وہ ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، اور وہ لمحہ انسان کی زندگی کا سب سے مشکل لمحہ ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں، جب ماں دنیا سے چلی جائے تو گھر کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ جب باپ دنیا سے چلا جائے تو سہارا ختم ہو جاتا ہے۔ انسان باہر سے مضبوط نظر آتا ہے مگر اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ جدائی ہمیشہ کے لیے ہے؟ کیا ہم کبھی اپنے ماں باپ کو دوبارہ دیکھ سکیں گے؟ کیا جنت میں ملاقات ہوگی؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر بیٹے اور بیٹی کے دل میں ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں مایوس نہیں کرتا۔ یہ دین ہمیں صرف صبر کا درس نہیں دیتا بلکہ امید بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو صرف کھانے پینے اور آرام کی جگہ نہیں بنایا، بلکہ جنت کو محبتوں کے دوبارہ ملنے کی جگہ بنایا ہے۔ قرآن ہمیں ایک بہت بڑی خوشخبری دیتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے رشتے دار بھی ایمان والے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو دوبارہ اکٹھا کرے گا۔ سوچیں وہ لمحہ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے اور اچانک آپ کے سامنے آپ کی ماں آ جائے، آپ کے والد آپ کو آواز دیں۔ وہ منظر کیسا ہوگا؟ وہ خوشی کیسی ہوگی؟ یہ دنیا کی کسی خوشی سے بڑھ کر ہوگی۔ لیکن ایک حقیقت یاد رکھیں، یہ ملاقات ہر کسی کو نصیب نہیں ہوگی۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان والے ہوں، جو اللہ کے راستے پر چلتے ہوں۔ دنیا کی جدائی ہمیشہ کی نہیں ہے۔ اگر ہم ایمان پر قائم رہیں تو جنت میں اپنے ماں باپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، پچھلے حصے میں ہم نے یہ جانا کہ دنیا کی جدائی ہمیشہ کی نہیں، بلکہ جنت میں دوبارہ ملاقات کی امید موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا واقعی جنت میں پورا خاندان اکٹھا ہوگا؟ ہر کوئی الگ الگ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان میں ان کے ساتھ رہی تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک ساتھ جنت میں جمع کر دے گا۔ اس آیت میں کتنی بڑی خوشخبری چھپی ہے۔ سوچیں، یہ دنیا جہاں خاندان بکھر جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، فاصلے بڑھ جاتے ہیں، وہیں جنت ایسی جگہ ہے جہاں خاندان دوبارہ جڑ جاتے ہیں، محبتیں مکمل ہو جاتی ہیں، جدائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک مثال سے سمجھیں، ایک بیٹا اپنی ماں کو کھو دیتا ہے۔ وہ ہر دن اس کو یاد کرتا ہے، ہر خوشی میں ایک کمی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ جنت میں داخل ہوگا اور اچانک اس کی ماں اس کے سامنے آ جائے تو وہ لمحہ دنیا کی ہر تکلیف کو ختم کر دے گا۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ صرف نہریں، باغات، محلات نہیں، بلکہ اپنے پیاروں سے دوبارہ ملنا ہوگا۔ ماں اپنے بچوں کے ساتھ، باپ اپنی اولاد کے ساتھ، بھائی بہن ایک ساتھ۔ یہ وہ نعمت ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن ایک شرط ہے، یہ سب کچھ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان والے ہوں، جو اللہ کو ماننے والے ہوں۔ اگر دنیا میں ایمان نہیں تو پھر جنت میں یہ ملاقات ممکن نہیں۔ یہاں ایک اہم سبق ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں اپنے والدین سے ملیں، ہم ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں، تو ہمیں صرف خود نیک نہیں بننا بلکہ اپنی اولاد کو بھی نیک بنانا ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں خاندان دوبارہ اکٹھا ہوگا،
مگر شرط صرف ایک ہے، ایمان۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب ایک بہت اہم سوال سامنے آتا ہے۔ اگر جنت میں سب جائیں گے تو کیا سب ایک ہی جگہ ہوں گے؟ نہیں، جنت کے بھی درجات ہیں، یعنی لیولز ہیں۔ احادیث میں آتا ہے جنت کے 100 درجات ہیں، اور ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان جتنا فرق ہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر ماں بہت نیک ہو، باپ عبادت گزار ہو، لیکن اولادہ کمزور ایمان والی ہو، تو کیا ہوگا؟ کیا وہ الگ الگ درجوں میں رہیں گے؟ یہاں اللہ کی رحمت جلوہ دکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف انصاف نہیں کرتا بلکہ رحمت بھی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اولادہ کے درجے کو بلند کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ سکے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے! یعنی اگر آپ کے والدین اعلیٰ جنت میں ہیں اور آپ ان سے کم درجے میں ہیں تو اللہ آپ کو اوپر اٹھا دے گا، صرف اس لیے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ سکیں۔ سوچیں وہ لمحہ، آپ جنت میں داخل ہوتے ہیں اور فرشتے آپ کو اوپر لے جا رہے ہیں۔ آپ حیران ہو کر پوچھتے ہیں، اللہ، میں اس قابل تو نہیں تھا۔ تو جواب آتا ہے، یہ تمہارے والدین کی وجہ سے ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچوں کا مقام بلند ہو، وہ جنت میں آپ کے ساتھ رہیں، تو آج اپنی زندگی کو نیک بنا لیں۔ اور اگر ماں باپ کم درجے میں ہوں تو نیک اولاد کی دعائیں ان کے درجات کو بھی بلند کر سکتی ہے۔ یعنی اولاد والدین کا سہارا بنتی ہے، والدین اولاد کا سہارا بنتے ہیں۔ جنت میں کوئی جدائی نہیں ہوگی، نہ فاصلے، نہ حسرت، نہ محرومی، صرف خوشی اور ہمیشہ کی قربت۔ جنت کے درجات مختلف ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ خاندان کو اکٹھا رکھنے کے لیے درجات بلند فرما دے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب ایک نہایت خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا سوال۔ جنت میں ہم اپنے ماں باپ کو پہچانیں گے کیسے؟ کیونکہ دنیا میں تو ہم انہیں ان کے چہرے، آواز اور انداز سے پہچانتے ہیں، لیکن جنت میں تو سب کچھ بدل جائے گا۔ جنت میں انسان کیسا ہوگا؟ احادیث میں آتا ہے، نہ کوئی بوڑھا ہوگا، نہ کوئی بیمار ہوگا، نہ کوئی کمزور ہوگا۔ ہر انسان کو بہترین، خوبصورت اور کامل شکل میں پیدا کیا جائے گا۔ اب سوال اور بڑھ جاتا ہے، اگر چہرے بدل جائیں گے، عمر ایک جیسی ہو جائے گی، تو پھر ہم پہچانیں گے کیسے؟ جواب بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں میں پہچان ڈال دے گا۔ یہ دنیا کی پہچان نہیں ہوگی، یہ دل کی پہچان ہوگی۔ سوچیں وہ لمحہ، آپ جنت میں کھڑے ہیں اور ایک نورانی چہرہ آپ کی طرف آ رہا ہے۔ آپ کے دل میں اچانک ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اور آپ بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں، امی، اور وہ مسکرا کر کہتی ہے، میرے بیٹے۔ یہ پہچان الفاظ سے نہیں ہوگی، یہ پہچان محبت سے ہوگی، دل سے ہوگی، روح سے ہوگی۔ اور وہ ملاقات کیسی ہوگی؟ نہ کوئی پردہ، نہ کوئی رکاوٹ، نہ کوئی فاصلہ، صرف گلے لگنا، آنکھوں میں خوشی کے آنسو، اور ہمیشہ کے لیے ساتھ رہنا۔ جنت کی ایک خاص بات، دنیا میں ملاقاتیں عارضی ہوتی ہیں، وقت محدود ہوتا ہے، لیکن جنت میں ملاقات ہمیشہ کے لیے ہوگی، کبھی جدائی نہیں ہوگی۔ اگر ہم دنیا میں اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس ملاقات سے محروم ہو جائیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب ہم اس لمحے کی طرف آتے ہیں جس کا ہر انسان کو انتظار ہے، جنت میں اپنے ماں باپ سے ملاقات۔ ذرا اپنی آنکھیں بند کریں اور تصور کریں، آپ جنت میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہر طرف خوبصورتی ہے، نہریں بہہ رہی ہیں، ہر طرف سکون ہے، لیکن دل میں ایک کمی ہے، کاش میرے ماں باپ بھی یہاں ہوتے۔ اچانک ایک آواز آتی ہے، بیٹا،
आप चौंक जाते हैं। ये आवाज बहुत जानी पहचानी है। अब पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं आपकी माँ खड़ी है। आपके वालिद आपको देख रहे हैं। वो लम्हा आप दौड़कर उनके पास जाते हैं, उन्हें गिले लगा लेते हैं। न कोई रोना रोक रहा है, न कोई वक्त की पाबंदी है, सिर्फ मोहब्बत है, सिर्फ खुशी है। ये दुनिया की मुलाकात नहीं होगी। दुनिया में हम जल्दी में मिलते हैं, मसरूफियत होती है, वक्त खत्म हो जाता है। लेकिन जन्नत में न कोई जल्दी, न कोई मसरूफियत, न कोई जुदाई। सबसे बड़ी बात, ये मुलाकात कभी खत्म नहीं होगी। न कोई बीमारी आएगी, न कोई मौत आएगी, न कोई जुदाई होगी। याद रखें, दुनिया में हम अक्सर अपने माँ बाप की कदर नहीं करते। उनकी बातों से तंग आ जाते हैं, उनकी नसीहतों को नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो फिर इंसान सिर्फ पछताता है। आज फैसला कर लें, अगर आप चाहते हैं कि जन्नत में ये मुलाकात नसीब हो, आप अपने माँ बाप को हमेशा के लिए पालें, तो आज ही उनकी कदर करें। ये मुलाकात इनाम है, ये हर किसी को नहीं मिलेगी। ये सिर्फ इन लोगों के लिए है जो अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं, जो अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं। जन्नत में माँ बाप से मुलाकात सबसे बड़ी खुशी होगी, और यह खुशी हमेशा के लिए होगी। प्यारे भाइयों और बहनों, अब सवाल ये नहीं रहा कि जन्नत में माँ बाप से मुलाकात होगी या नहीं, बल्कि असल सवाल ये है, हम वहां पहुंचेंगे कैसे? याद रखें, जन्नत सिर्फ ख्वाहिशों से नहीं मिलती। जन्नत कीमत मांगती है, और वो कीमत क्या है? एक, ईमान, फेथ। सबसे पहली शर्त, अल्लाह पर ईमान, रसूल से मोहब्बत, आखिरत पर यकीन। अगर ईमान नहीं तो जन्नत का रास्ता बंद है। दो, नेक अमाल, गुड डीड्स, नमाज, रोज़ा, सदका, सच्चाई। ये वो अमाल हैं जो जन्नत की तरफ ले जाते हैं। तीन, माँ बाप की खिदमत की पौन। सबसे अहम चीज़, माँ बाप की खिदमत। हदीस का मफहूम, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। जरा सोचें, आपके वालिदैन जिंदा हैं और आप उनसे दूर हैं। आप उनकी बात नहीं सुनते, तो याद रखें, यही वो मौका है जो कल नहीं मिलेगा। अगर वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं तो क्या करें? उनके लिए दुआ करें, सदका करें, नेक काम करें। ये सब चीजें उनके दर्जात को बुलंद करती है। एक खूबसूरत हकीकत, नेक औलाद वालिदैन के लिए सदका जारिया होती है, और वालिदैन की नेकी औलाद को जन्नत में बुलंद मकाम देती है। अब फैसला आपका है, दुनिया की आर्जी जिंदगी, जन्नत की हमेशा की खुशी। याद रखें, दुनिया में वक्त कम है, मौका महदूद है, लेकिन जन्नत में हमेशा की जिंदगी है, हमेशा की खुशी है। आखिरी पैगाम, अगर आप चाहते हैं कि जन्नत में अपने माँ बाप से मिले, हमेशा उनके साथ रहें, तो आज ही अपनी जिंदगी बदल ले। ए अल्लाह, हमें सच्चा ईमान अता फरमा, हमें नेक अमाल करने की तौफीक दे। ए अल्लाह, हमें अपने वालिदैन की कदर करने वाला बना दे। ए अल्लाह, जो वालिदैन जिंदा हैं उनकी हिफाजत फरमा, और जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह, हम सब को जन्नत अल-फिरदौस में अपने वालिदैन के साथ जमा फरमा, और हमें कभी उनसे जुदा न करना। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आप भी चाहते हैं कि जन्नत में अपने माँ बाप से मुलाकात हो, अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल ई मुल्तान औलिया मुल्तान को सब्सक्राइब करें।
تاکہ ایسے ایمان افروز بیانات اب